انکار۔ السلام علیکم، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے پروفیشنل مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے مریض سے حال پوچھا۔ تیمور خان کے لیے ہلنا محال تھا، لیکن پھر بھی اس نے سر کے اشارے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ 10 دن پہلے کی بات تھی۔ اس نے جو ہی اپنی شفٹ ختم کر کے گھر جانے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھائی، اس نے دیکھا کہ وارڈ بوائے اسٹریچر کو گھسیٹتے ہوئے خون میں لت پت ایک نوجوان لڑکے کو ایمرجنسی کی طرف لے جا رہے تھے۔ چونکہ اس کی شفٹ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا دل نہیں مانا کہ ایک مرتے ہوئے انسان کو اس طرح چھوڑ کر اپنی خود غرضی میں آگے بڑھ جائے، جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگلی شفٹ کی ڈاکٹر ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہے۔ مریض کی حالت کافی حد تک سرسہے تھی، اگر اسے فوراً طبی امداد نہ ملتی تو اس کا زندہ بچنا مشکل تھا۔ دونوں ٹانگوں اور ایک بازو پر فریکچر تھا، اور بھی جسم کے دوسرے حصوں پر شدید زخموں کے نشانات تھے، اور خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے مریض مکمل بے ہوش تھا۔ مریض کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ایک شناسائی کی رمق اس کے دماغ میں ابھری، لیکن اگلے ہی پل اس شناسائی کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ اس مریض کو پہچان چکی تھی۔ اس نے فوری طور پر جو ضروری اقدامات تھے وہ کیے، اور اگلی شفٹ کی ڈاکٹر آنے تک ہر طرح سے مریض کا خیال رکھتے ہوئے انسانیت کی خاطر اپنی ذمہ داری نبھائی۔ ڈاکٹر فوزیہ کے ICU میں داخل ہوتے ہی انہیں مریض کی کنڈیشن کے بارے میں گائیڈ کرتے ہوئے اس نے اپنا رخ اپنی گاڑی کی طرف موڑا اور گیری گئی۔ یہ ٹھیک 1 سال پہلے کی بات ہے، جب آبی کی ماں اس کی شادی کے لیے بہت زیادہ بے تاب تھیں، اور انہوں نے نہ جانے کس کس کو آبی کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ جلد ہی اس کی ماں کی کوششیں رنگ لے آئیں، اور آبی کے لیے ایک بہت ہی بڑے گھر سے رشتہ آیا۔ لڑکے اور اس کے خاندان کے بارے میں تمام تر تفصیلات جاننے کے بعد آبی کی ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ماں نے ہسپتال سے واپسی پر ساری تفصیلات بیٹی کے سامنے رکھ دیں۔ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، MBA کر رکھا ہے، اپنا ذاتی کاروبار ہے، شکل و صورت کا بھی بہت اچھا ہے۔ یہ لفافے میں تصویر ہے، بیٹا دیکھ لو، ہمیں تو تمہارے لیے پسند آیا ہے۔ اگر اللہ کے فضل وکرم سے یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو یہ چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ امی ابھی وہ رشتہ دیکھنے بھی نہیں، اور اپنے ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے اسے بھی شبہ دے دی۔ آبی نے ہنستے ہوئے لاڈ سے ماں کو دیکھا۔ تمہیں کیا پتہ میری جان، یہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ماں کا دل چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر خوشی لا کر اپنی اولاد کو دے دے۔ جب تم ماں بنو گی نا تب تمہیں یہ جذبہ سمجھ آئے گا۔ امی اب بھی نہ۔ آبی تو اپنی امی کی بات سن کر جھیم پھی گئی۔ اچھا، میں تمہارے ابو کو کھانا دے لوں، اور ہاں یہ لڑکے والے تمہیں کل دیکھنے آ رہے ہیں، میری جان اچھا سا تیار ہو جانا، اور کل ہاسپٹل سے بھی تھوڑا جلدی نکل آنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ جی امی ٹھیک ہے، اب چلی میں آتی ہوں۔ آبی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اسے بے حد ناز و نم کے ساتھ پالا گیا تھا۔ بے انتہا لاڈ پیار نے بھی اسے بگڑنے نہیں دیا۔ وہ ایک معصوم پاکباز اور بے حد حساس لڑکی تھی۔ MBBS کرنے کے بعد ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی۔ ماں ہاؤس وائف تھی اور باپ سرکاری نوکری سے ریٹائر تھے۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی خالدہ بیگم۔ جو ہی کمرے سے باہر گئیں، آبی کی نگاہ بیت پر پڑے لفافے کی طرف مبذول ہو گئی، اور اس کا ہاتھ بے اختیار لفافے کی طرف گیا۔ لفافے سے تصویر باہر نکالی تو ایک نوجوان لڑکا جس کا نام تیمور خان تھا اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ مسکراتا ہوا ڈاکٹر آبیہ کے دل کے تاروں کو چھیٹر گیا۔ اسے وہ لڑکا اپنا آئیڈیل لگا۔ وہ خود اپنی ایسی کیفیت پر حیران رہ گئی۔ وہ کوئی ٹین ایج لڑکی نہیں تھی جسے اس عمر میں رنگینیاں بہت بھاتی ہیں، بلکہ وہ 25 سال کی ایک سوبر نہایت قابل اور ذہین ڈاکٹر تھی۔ آبی کو یقین کرنے میں مشکل ہوئی، لیکن ہاں اسے کسی ناول میں لکھی گئی بات یاد آئی کہ پہلی نظر کی محبت کا بھی اپنا ہی نشہ ہے، اور واقعی اسے اس بات کی سچائی کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس نے تصویر دوبارہ لفائی میں ڈال کر اپنے تکیے کے نیچے رکھا، اور کل کے آنے کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جو ہی وہ بند سانور کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، رشتے کروانے والی زبیدہ آپا کے ساتھ والے صوفے پر ایک بے حد ماڈرن اور مہنگے ترین کپڑوں میں ملبوس ایک بڑی عمر کی خاتون کو ارد گرد کا جائزہ لیتے پایا۔ یقیناً یہ لڑکے کی ماں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتی، رشتے والی آپا زبیدہ آبیہ کو دیکھ کر فوراً ماشاء اللہ کہتی اٹھیں، اور اسے لا کر رضوانہ بیگم کے سامنے بٹھا دیا۔ رضوانہ بیگم نے سر سے پاؤں تک آبی کو بغور دیکھا،
اور پھر اس کی ماں سے مخاطب ہے کر کہنے لگیں دیکھیں ہم بڑے اسٹیٹس والے خاندانی لوگ ہیں، ہم جیسے بڑے لوگ حسب نسب اور سماجی حیثیت پر کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی بیٹی شکل و صورت کی لاکھ اچھی اور پڑھی لکھی صحیح، لیکن میرا بیٹا تو شہزادوں کو بھی مات دیتا ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ یہ جوڑی ایک ساتھ چل سکے گی۔ آپا زبیدہ نے تو مجھے آپ لوگوں کی حیثیت اور اسٹیٹس کے بارے میں کچھ اور ہی بتایا تھا، لیکن معاف کرنا بہن، یہاں تو لگتا ہے کہ بس گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہوگا، لیکن خیر بھائی ہمیں اس سے کیا، میں معذرت چاہتی ہوں، میں تو کسی بھی کم حیثیت گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ لوگ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیجئے، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ آبیہ کی ماں کچھ بولتی وہ نخوت سے ایک نظر گھر پر ڈالتے ہوئے تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف چل پڑیں۔ آبیہ کی ماں نے کھڑے ہو کر انہیں روکنا چاہا، لیکن آبیہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ایسا کرنے سے روک لیا۔ زبیدہ آپا بھی کچھ کہے بغیر رضوانہ بیگم سے بات کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ جس لڑکی کی خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے دور دور تک تھے، تیمور خان کی ماں کو وہ اپنے بیٹے کے پاسنگ بھی نہیں لگی۔ آبیہ کو ایک پل میں اس عورت نے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا۔ کل جب سے تیمور خان کی تصویر دیکھی تھی، جب سے اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئی تھی، لیکن اسی خوابوں کی دنیا نے اسے واپس حقیقت کی دنیا میں لا کر دوبارہ سے پٹخ دیا۔ امی آج کل نیک نامی شرافت کوئی نہیں دیکھتا، ہر کسی کو بڑا خاندان اور بڑی حیثیت کا لالچ ہوتا ہے، اور جب رشتوں کو دولت کے ترازو میں تولا جائے تو پھر رشتہ کہیں نہیں رہتا، یہ صرف ہوس ہوتی ہے۔ اب زبیدہ آپا کو منع کر دیں کہ آج کے بعد وہ میرے لیے کوئی رشتہ نہ لے کر آئیں، اور جتنی عزت افزائی انہوں نے آج ہماری کروا دی ہے بس اتنی ہی کافی ہے۔ آج کے بعد میں اس رشتے کروانے والی عورت کو دوبارہ کبھی بھی اپنے گھر میں نہ دیکھوں۔ اس کے دل میں کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا، اتنی بے عزتی وہ بھی اس انسان کی ماں کے ہاتھوں جسے اس نے پہلی ہی نظر میں اپنا دل دے دیا تھا۔ وہ اپنی اس قدر بے وقتی پر خون کے آنسو روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ آبیہ کی ماں ابھی تک یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی اتنی خوب سیرت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی پر صرف اور صرف دولت اور اسٹیٹس کو کیسے ترجیح دے سکتا ہے۔ یہ کسی کی قربت کا احساس تھا، کسی کی دعا کا اثر کہ ایک ایسا مریض جس کا بچ جانا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا تھا، وہ تیزی سے زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تیمور کے دل میں ڈاکٹر کی محبت امر بیل کی طرح گھر کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا چیک اپ کرنے آتی اور ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے سارے زخم بھر گئے ہوں۔ وہ رفتہ رفتہ ڈاکٹر کے زیر اثر آ رہا تھا۔ بے شمار لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں، لیکن تیمور کو سفید اوورال میں اس لڑکی کی سادگی اور معصومیت نے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اپنا ہائی اسٹیٹس اور چارمنگ پرسنالٹی اسے ڈاکٹر کے سامنے زیرو نظر آنے لگی تھی۔ تیمور کو ایڈمٹ ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے، اس لیے اب اس کے زخم کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے، اس کی ٹانگوں پر پلاسٹر کھل چکے تھے، اور وہ اب آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ 2-3 دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا جانے والا تھا، لیکن اس کا دل ڈسچارج ہونے پر آمادہ نہ تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اب اس کی زندگی کی ہر صبح ایسی ہو جس میں ڈاکٹر مسکراتی ہوئی اس کے پاس اور اس سے حال چال پوچھے۔ وہ جب صبح سو کر اٹھے تو ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو، اور وہ بس اسے دیکھتا ہی جائے اور دیکھتا ہی جائے۔ وہ طے کر چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر سے شادی کرے گا۔ تیمور نے موقع دیکھتے ہی اس کے سامنے اپنا حال دل کھول کر رکھ دیا۔ مسٹر تیمور، اب میرے لیے صرف ایک مریض تھے، اب جیسے ہزاروں مریض روزانہ ہمارے پاس آتے ہیں، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر کوئی اب کی طرح اظہار محبت کرے اور میں اس کے صحت یاب ہونے کے بعد اس کے ساتھ چل پڑوں؟ اس نے تنزیہ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ دیکھیں، اب مجھے کوئی ایرا غرا نہ سمجھیں، ہمارا شہر میں ایک سٹیٹس ہے، ایک نام ہے، میری مام۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر کے تو سر پر لگی اور تلووں میں بچھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہے تیمور خان، ہم جیسوں کو تو آپ کی مام ویسے ہی جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں، اور انہیں انسان سمجھنے کی تو غلطی بھی نہیں کرتی، اس لیے آپ کو تنبیہ کر رہی ہوں کہ آئندہ کبھی میرے راستے میں نہ آئیے گا۔ تیمور کی بات سنے بغیر اسے وہیں چھوڑ کر خود راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ تیمور ابھی وہیں کھڑا تھا کہ رضوانہ بیگم، جو تیمور کی ماں تھیں، اسے ڈسچارج کروانے کے لیے آ گئیں، اور تیمور کو کسی ڈاکٹر سے الجھتے دیکھتے ہوئے ایک دم آگے بڑھنے ہی لگیں تو ڈاکٹر آبیہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہیں رک گئیں۔
उन्हें यकीन न आया कि ये वही लड़की है जिसे वो बुरी तरह अपने स्टेटस के नशे में ठुकरा कर आई थीं। लेकिन अब तैमूर की आंखें तो उन्हें कोई और ही कहानी सुना रही थीं। वो ख्याल झटक कर आगे बढ़ आए और गुमसिम तैमूर को लेकर घर वापस आ गई। माम, डॉक्टर आबिया आपको कैसे जानती हैं और आपके बारे में ऐसा क्यों कह रही थी? तैमूर बिगड़े हुए तेवर में घर आते साथ ही रिजवाना बेगम से उलझ पड़ा। बेटा, ये वही लड़की थी जिसका मैं रिश्ता देखने तुम्हारे लिए गई थी। और वो दरमियान में ही बोला उठा, लेकिन उम्मी आपने तो मुझे कभी इस लड़की की तस्वीर नहीं दिखाई और न ही इसके बारे में कुछ बताया था। इसने अपनी माँ से गुस्से पूछा। मेरे बच्चे, मेरी जान, अब तुम्हें क्या बताती? दरअसल इन लोगों का घर बार स्टेटस मुझे पसंद नहीं आया था। तैमूर जज्बाती हो गया। माम, भाव में गया आपका स्टेटस। आप लोगों को खरे और खोटे की कोई पहचान नहीं। आप लोग हर किसी को सिर्फ और सिर्फ दौलत, जायदाद और हैसियत के तरेवज में ही क्यों तोलते रहते हैं? कभी किसी की अच्छाइयों और बुराइयों पर गौर करने की जहमत भी कर लिया करें। ओ माई गॉड माम! तैमूर ने तो अपना सर ही थाम लिया। और अपने इनकार भी किस तरह किया होगा ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। तीमोरा अपनी मां की नेचर को अच्छी तरह जानता था। बेटा, तुम्हारी तबीयत अभी मुकम्मल ठीक नहीं है। तुम आते साथ ही किस बहस में पड़ गए हो? लेट जाओ, आराम करो। नहीं होता आराम माम, नहीं होता आराम। जिस लड़की की इज्जत को आप उनके घर जाकर 2 टके की करके आए हैं ना, क्या आप जानती हैं कि अगर इस रात अपनी शिफ्ट खत्म करने के बावजूद वो वहां मेरे लिए ना रुकती तो आज आपका बेटा जिंदा ना होता। आप कल ही मेरे साथ चलेंगी और उन लोगों के घर जाकर उनसे मुआफी मांगेंगी। बेटा, मैं मां हूं तुम्हारी। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं मैं माम। अगर आप मेरे साथ कल उनके घर ना गईं तो अब की बार आपका बेटा सचमुच नहीं बचेगा, अल्लाह ना करे। उन्होंने बेइख्तियार तैमूर के मुंह पर हाथ रख दिया। रिजवाना बेगम तो अपने शानदार से बेटे की ऐसी दीवानों वाली हालत देख कर दंग ही रह गईं। कुदरत ऐसे उन्हें मात देगी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। औलादाल को माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं चाह सकता, थीं तो वो माँ ही। तो कैसे फिर अपने जवान खूबरू बेटे की ये दीवानों की हालत देख पाती? उनका गुस्सा और तंतना 1 मिनट में झाग की तरह बैठ गया और उन्होंने तैमूर के साथ जाने की हामी भर ली। जूं ही तैमूर ने दरवाजे पर बैल देने के लिए हाथ रखा, आबिया ने बेइख्तियार दरवाजा खोल दिया। तैमूर को खुशगवार हैरत हुई। अब यहां? आबिया ने नासमझी की कैफियत में सर हिलाया। आली बेटा कौन है? अंदर तो आने दो। खालदा पूछते हुए दरवाजे पर आए और बेगम रिजवाना को देखकर आलिया को पीछे हटाकर खुश इखलाकी से कहने लगे, आइए अब अंदर तशरीफ लाइए, देखें। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अपने स्टेटस के ज़म में इतना ऊंचा उड़ रही थी कि मुझे अपने बेटे की खुशियां नजर ही नहीं आए। मैंने आपका दिल दिखाया, मुझे मुआफ कर दी। रिजवाना बेगम ने सोफे पर बैठते ही आबिया की मां से इल्तिजा की। बेटियां इतनी सस्ती नहीं होती बहन कि उनकी इज्जत की यूं धज्जियां बखेर दी जाएं। इसलिए हमें रिश्ता नामंजूर है। रिजवाना बेगम को यकीन नहीं आ रहा था कोई उन्हें भी इस तरह धुतकार सकता था। आबी की मां के इनकार के बाद रिजवाना बेगम को अपना रहा सहा गुरूर भी खाक में मिलता हुआ दिखाई दिया। वो अपनी झूठी अना और शान उ शौकत के हाथों आबी के घर वालों को पहुंचने वाली जज्बाती तकलीफ को अब खुद भी महसूस कर रही थीं। अपने बेटे को खो देने का तसव्वुर भी करना मुहाल था। इसलिए अपने बेटे की खुशियों की खातिर रिजवाना बेगम आबिया की मां के आगे हाथ जोड़ने लगे। आबिया की मां ने उठकर उन्हें गिले लगा लिया। एक इनकार रिजवाना बेगम का सारा गुरूर और तकब्बुर खाक में उड़ाकर ले गया था। तैमूर ने आबी की तरफ मोहब्बत पाश नजरों से देखा। दोनों ही एक दूसरे को देखकर जेर लब मुस्करा उठे।